السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ کا میزبان سچے واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ ناظرین، چند سال پہلے رمضان کا مہینہ تھا، لوگ اپنے امام مسجد کی افطاری خوب کرا رہے تھے کہ ایک بہت اچھا گھرانہ جس کو ہم پیسے والا کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس امام مسجد قاری قرآن کی دعوت کی اور افطاری پر بلایا۔ ہوتا یوں ہے کہ بیٹھک میں انتظام کیا اور وہ قاری قرآن امام مسجد اکیلے آئے اور ان کو بیٹھک میں بٹھایا۔ جب وہ بیٹھک میں آئے اس وقت ان کے کچھ پاؤنڈ بالکل سامنے پڑے تھے، 50,000 کے ہوں گے یا 1,00,000 کے ہوں گے، وہ پاؤنڈ سامنے پڑے تھے۔ اور جب وہ افطاری کر کے قاری قرآن امام مسجد واپس جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاؤنڈ غائب ہیں۔ تو ناظرین، ان کو افسوس ہوا اور دکھ کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ یہ اس نے اچھا نہیں کیا، اگر چوری نہ کرتا، ہم سے مانگ لیتا تو ہم ویسے ہی اس کو دے دیتے۔ خیر، انہوں نے سوچا کہ اس کو اتنی مجبوری ہوگی، شرمندگی کی وجہ سے اس نے ہم سے مانگے نہیں، وہ لے گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ قاری قرآن اور اپنے امام مسجد سے منہ موڑتے گئے۔ دن گزرتے، مہینے گزرتے گئے اور سال بھر گزر گیا، اگلا ماہ رمضان آ گیا۔ اسی طرح لوگ پھر افطاری اس قاری قرآن کی کروا رہے تھے۔ تو انہوں نے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں، دیکھو دیکھی پھر اس کی دعوت کر دی کہ آپ نے افطاری ہمارے گھر کرنی ہے۔ تو وہی جگہ تھی، وہی بیٹھک تھی، وہی انتظامات تھے۔ وہاں قاری قرآن امام مسجد آتا ہے لیکن سامنے وہ پاؤنڈ نہیں تھے۔ خیر، جب انہوں نے دیکھا کہ قاری قرآن امام مسجد نے افطاری کر لی ہے تو ایک آدمی اس کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی جو آپ نے پچھلے رمضان میں چوری کی ہے، اگر ویسے ہم سے رقم مانگ لیتے تو ہم یقیناً آپ کو دے دیتے، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو یہ بات سن کر وہ قاری قرآن امام مسجد رو پڑا، رونے لگا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ رو مت، سال گزر گیا ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا اور آئندہ بھی نہیں بتائیں گے، آپ آئندہ احتیاط کریں، آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو ہمیں بتانا، اور یہ چوری والا جو معاملہ ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں کہ چوری والا آدمی اللہ کو پسند نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ کسی کو بتاؤ گے یا بتایا ہوگا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سال گزر گیا ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیتے، چلو پوچھا نہیں تو ہوا یوں تھا کہ آپ کے پاؤنڈ میرے سامنے پڑے تھے، یہیں پڑے تھے، تو میں نے جب پنکھا چلایا تو وہ اڑنے لگے، تو میں نے کیا کام کیا، ان کو اٹھایا اور یہ سامنے قرآن پڑا ہے، اس کے پہلے صفحے میں رکھ دیا کہ جب یہ قرآن کھولیں گے پڑھیں گے تو اپنے پاؤنڈ اٹھا لیں گے۔ تو ناظرین، وہ قرآن کھولا گیا تو وہ پہلے صفحے میں ان کے پاؤنڈ پڑے تھے۔ وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا۔ خیر، یہ بات شرمندگی کی نہیں ہے، یہ سوچنے کی ہے۔
नाज़रीन, हम भी ये सोचें कि क्या हमारे घर में रोज़ाना कुरान पढ़ा जाता है या दूसरे दिन पढ़ा जाता है, हफ्ते में पढ़ा जाता है या एक महीने में पढ़ा जाता है या पढ़ा रहता है। नाज़रीन, इस चीज़ पे हमें गौर करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। अपने बच्चों को ख़ुद भी और अपने बच्चों को, बीवी को तरगीब दिलाएं कि कुरान को पढ़ा जाए, पढ़ा ना रहने दें। तो नाज़रीन, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते वही गुजारिश कि जिन भाइयों ने, जिन बेटियों ने, जिन बहनों ने ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हम फ़ायदा उठाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।